کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار عبدالحمید قیصر قلمی نام حمید قیصر تعلیم گریجویٹ اعزازات بزم اردو بریڈ فورڈ ایوارڈ سال ناول سنگت ایوارڈ میڈیا ایوارڈ دعوت اکیڈمی تصانیف سیڑھیوں والا پل افسانے 1996 دوسرا آخری خط افسانے 2011 افسانہ رازداں میں موچی کے تھڑے پر پہنچا تو وہ اکیلا کسی جوتے پر جھکا اپنے کام میں مگن تھا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے بن بن کا نامانوس سا شور سنائی دیا۔ میں نے مانا خیز نگاہوں سے موچی کی طرف دیکھا تو دستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں نے ذرا غور سے سنا، مجھے محسوس ہوا جیسے موچی کے ارد گرد بکھرے خستہ حال جوتے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے موچی کا تھڑا گاؤں کی ایک وسیع چوپال ہے جو گاؤں کے کسانوں، بوڑھوں، بچوں اور نوجوانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ گاؤں کے چوپال میں داستان گو صرف ایک اور باقی سب سامعین ہوتے ہیں، جبکہ وہاں صرف میں اور موچی سامع اور تمام جوتے داستان گو تھے۔ میں نے دیکھا ان کی سفر کی اپنی اپنی داستانیں کیچڑ اور گرد کی سیاہی سے ان کے ماتھے پر لکھی ہوئی تھیں۔ تمام جوتے بیک وقت بول رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اپنا حال دل سنانے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ کسی کی آواز تیز، کسی کی بہت مدھم، یوں لگتا تھا جیسے سب اپنے مالکوں سے سخت ناراض ہیں۔ دفتن پڑے ایک برساتی بوٹ کی آواز بلند ہوئی۔ میں یہاں پردیسی ہوں۔ میرے اصل مالک نے مجھے امریکہ کی ایک شاندار دکان سے مہنگے داموں خریدا تھا۔ میرا مالک نہایت وفادار شخص تھا۔ اس کا گھر، اس کا شہر اور بازار سب صاف ستھرے تھے۔ وہ مجھے صرف بارش کے دن استعمال کرتا تھا، پھر مجھے احتیاط سے خشک کر کے الماری میں رکھ دیتا تھا۔ اس کے لباس سے اٹھتی محصور کن پرفیوم کی خوشبو میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ پھر کچھ ایسا انقلاب آیا، کچھ پتہ نہ چلا، مجھے کوئی امریکہ سے اٹھا کے یہاں لے آیا اور میں پردیسی ہو گیا۔ یہاں کے گندے شہر، ناہموار ادھڑی سڑکیں، مدفن گلیاں مجھے بالکل پسند نہیں آئیں۔ یہاں کا موسم بھی میری صحت کے لیے ناسازگار ہے۔ میرا مالک نہایت کنجوس اور لاپرواہ ہے، اس لیے میرا منہ پھٹ گیا اور سیمنٹ لگا گہرا مالک کے پاؤں کے گندے کرنے لگا۔ تب مجھے وہ دن پہلے یہاں چھوڑ گیا۔ یہاں میں 2 دن سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت آرام و سکون میں ہوں۔ برساتی بوٹ چپ ہوا ہی تھا کہ خوشنما اور نئے بوٹ نے کہنا شروع کیا، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ میری جوانی کے ابتدائی ایام ایک بہت خوبصورت اور سجی سجائی دکان میں گزرے، جہاں چاروں طرف شیشے کے صاف ستھرے شوکیسوں میں میرے خاندان کے دوسرے افراد ہر وقت آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے اور مسکراتے رہتے۔ دکان کے مالک صبح سویرا ہماری جھاڑ پوچھ کر دیتا اور ہمارا ہر طرح کا خیال رکھتا۔ پھر ایک دن ایک نفیس اور خوش لباس نوجوان کی گاڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ دکان میں جوتے خریدتے آیا تو میں اسے پسند آ گیا۔ دکان کے مالک نے منہ مانگی قیمت وصول کی اور خوشی خوشی مجھے نئے مالک کے حوالے کر دیا، جس نے میرا بڑا خیال رکھا۔ مجھے ننگے فرش پر ذرا بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ گھر، دفتر اور باہر مجھے پہن کر جہاں بھی گیا ہر طرف خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے۔ اب یہی دیکھ لیجیے، آج صبح گاڑی کے دروازے سے رگڑ کر کھا کر ذرا سا میرا ایک ٹانکا نکل آیا اور وہ مجھے یہاں مرمت کے لیے چھوڑ گیا۔ تب سے میں یہاں بڑی تکلیف میں ہوں۔ ہائے ہائے، میرے تو پیدا ہوتے ہی قسمت سڑ گئی تھی۔ ایک نہایت ہی بھدی اور گھسی پٹی جوتی چلانے لگی۔ ابھی میں گودام ہی میں تھی، نہ جانے کیسے گودام کو آگ لگ گئی۔ میرے خاندان کے بہت سے افراد جل کر چرمر ہو گئے، نصف سے زائد زخمی ہو گئے۔ میرا خوبصورت پلاسٹک اور سنہرا رنگ جل کر کالا ہو گیا۔ اب ہمیں وہاں سے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا، جہاں ابھی مجھے دھوپ میں پڑے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہڈیاں چننے والی ایک کالی کلوٹی نے اٹھا کر پہن لیا۔ میرا رنگ اس کے پاؤں کے رنگ سے زیادہ میل کھاتا تھا، جبھی تو میں نے اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ آتے جاتے دیکھے۔ وہ بہت خوش نظر آتی تھی۔ اس نے اور اس کے خاندان نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے۔ اس کے خاندان میں جب بھی کوئی شادی ہوتی، اس کی بیٹی مجھے پہن جاتی۔ وہ کلموئی ڈھولک کی پرجوش
ہڑتال پر اتنا ناچتی کہ میری ہڈیاں چٹک جاتی. اس کی ماں مجھے پہنے ہوئے گندے ڈھیروں پر سارا دن ماری پڑتی. گھر آ کے اس طرح اتار پھینک دیتی. میں نے اسے کیل چبھونے شروع کر دی ہیں. اب وہ مجھے روزانہ موچی کے پاس پھینک جاتی ہے. اس لیے کچھ دن سکون سے ہوں. مجھے بھی اپنے مالک سے سخت چڑ ہے. موچی نے کے دونوں پیروں میں دیکھی ہوئی ایک گہرے براؤن رنگ کی بتی چپل نے کہنا شروع کیا. وہ حجام کے سامنے بیٹھا شیو کراتے ہوئے اس آدمی کی طرح بول رہی تھی جو کرسی کی پشت کی طرف بیٹھے شیو کراتے ہوئے کسی دوست سے مہوئی کلام ہو. میرا مالک بھی بہت گندا ہے. اس کے پاؤں سے ہر وقت کالے صابن کی بو آتی رہتی ہے. شاید وہ صابن کی ہی فیکٹری میں پٹیاں دھوتا ہے. اس کے ساتھ سارا دن مجھے بھی مزدوری کرنی پڑتی ہے اور دگنا بوجھ اٹھاتا ہے. شاید میری زندگی میں اپنے مالک اور صابن کی پٹیوں کا وزن اٹھاتے بیت جائے گی. موچی نے جو چپل کی مرمت مکمل کر لی تو یہ سوچ کر اس کا طویل اور کٹھن سفر دوبارہ شروع ہونے والا ہے. چپل بہت اداس ہو گئی. اس کی اداسی بجا نکلی. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خستہ حال مزدور کندھے پر خالی بوری رکھے موچی کے پاس آیا. ایک اٹھنی اس کی طرف اچھالی اور چپل لے کر چلتا بنا. اس کے کھردرے ہاتھوں میں دبکی ہوئی چپل دوسرے جوتوں کو یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے کوئی دریا میں بہتا ہوا کنارے والے کو حسرت سے دیکھتا ہو. ہاں. ایک لال رنگ کی خوبصورت سینڈل موچی کے عین پیچھے سے جھانک کر ہنسنے لگی. مجھے سے زیادہ خوش نصیب بھلا کون ہوگا. میری مالکن کی نئی شادی ہوئی ہے اور میں مختلف رنگوں کی 19 بہنیں مالکن کے ساتھ ہی جہیز میں آئی ہیں. ہماری مالکن کے پاؤں کے رنگلی مہندی ابھی تک تازہ ہے. مہندی کی خوشبو سے میری پہلی بار اس وقت آشنائی ہوئی جب مالکن نے مجھے سرخ جوڑے کے ساتھ پہنا تھا. تب مجھے مہندی کی خوشبو بھا گئی اور میری بڑی شدت سے اپنی باری کا انتظار کرتی ہوں. کچھ دیر بعد موچی جوتوں کے ڈھیر سے ادھر ہاتھ مارنے لگا. شاید کسی جوتے کے پیوند کار کے لیے مناسب رنگ کا چمڑا تلاش کر رہا تھا. پرانے جوتوں کے ڈھیر سے اچانک دودھ کی خوشبو آنے لگی. پیلے رنگ کے پلاسٹک کپڑے کی ایک خوبصورت بچکانہ سینڈل نے اچانک نکل کر سامنے آ گئی. وہ خاصی اداس اور خاموش تھی, بالکل اس بچے کی طرح جس نے کسی نے اس کے دودھ کی بوتل چھین لی ہو. موچی ادھر ادھر ہاتھ چلاتے جوتوں کے مدھم ہو گئی. بچکانہ سینڈل نے کہنا شروع کیا. میرا مالک 1 سال کا بچہ ہے جو بوتل سے دودھ پیتا ہے جب وہ کھڑا ہو کر پاؤں چلتا ہے, اور اگر گر پڑتا ہے تو اسے سیٹیاں بجا کر دوبارہ چلنے کی ترغیب دیتی ہوں. مجھے بچے اور اس کی دودھ کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے, اور جب اس کی ماں اس بچے کو جھولے میں ڈال کر لوری دیتی تو بچے کے ساتھ مجھے بھی نیند آنے لگتی ہے. روزانہ دودھ کی بوتل, بچہ اور تینوں اکٹھے ہوئے ہی سوتے ہیں. اس دوران پہلی بار موچی کو بچکانہ سینڈل کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے دیکھا. میں بھی مسکرانے لگا. کچھ دیر بعد جوتوں کی بن کا شور بڑھنے لگا. کھٹ. موچی ایک ملے کے رنگ کے پھولے ہوئے بوٹ کیل ٹھوک رہا تھا. ہتھوڑی کی کھٹ سے کچھ خاموشی ہوئی تو ایک سفید رنگ کی ہوائی چپل تقریباً روتے ہوئے کہنے لگی. میں نے اپنے مالک سے دھوکہ کیا ہے. میں اس کے پاؤں کی حفاظت نہ کر سکی. کل شام جب اس کو سیر کے لیے نکلا, ایک کیل میرا پیٹ چیرتی ہوئی مالک کے پاؤں زخمی کر گئی. شام کی سیر کے لیے اس سے محروم ہو گیا ہے میرا مالک. میں نے غور سے دیکھا تو واقعی چپل کے درمیان ان کا دھبا ابھی تک صاف دکھائی دے رہا تھا. اچانک میں نظر موچی کے جوتوں پر پڑی جو ایک طرف پڑے بالکل خاموشی سے یوں باتیں سن رہے تھے جیسے اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں. میں نے دیکھا کہ موچی کی سفت رنگ کا ہوائی چپلیں بھی خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھ رہی ہیں, جنہیں اپنی کہانی تک بھول گئی, جو ہر گاہک کے پاؤں میں فٹ آ جاتی تھیں. ان کے اصل مگر خستہ حال جسمانی حصے میں تبدیل کر دی گئی. یوں لگتا تھا جیسے حالات کی سمظریفی نے خوف کھا کر ایک دوسرے میں چھپ کر ڈھونڈ رہی ہوں. مجھے تو ہوائی چپلوں کے خلاف یہ موچی کی سازش لگتی تھی تاکہ یہ اپنی پوری کہانی کسی کو نہ سنا سکے. جوتوں کی سرگوشیوں میں اچانک پیٹی شوز کی آواز غالب آ گئی. میں 6ٹھی جماعت میں کامیابی پر ایک بچے کے حصے میں تحفے میں آیا تھا. میرا مالک بہت معصوم بچہ ہے. اس کا معمول اسکول سے گھر سے کھیل کے میدان پھر گھر تک محدود ہے. میرے ملنے کی خوشی میں اس نے اپنے پرانے جوتے مکان کے چھجے پر پھینک دیے تھے. وہ ہر وقت ہر جگہ مجھے پہنے رکھتا تھا. اس طرح اس نے 2 سال بتا دیا. اس کے ماں باپ غریب تو نہیں ہیں, لیکن وہ بچہ بہت ہی غریب ہے جس کی زندگی میں جیب میں خرچ نام کی کوئی چیز کا دخل نہیں. کئی دفعہ میرا اکنیس طلبوں سے
علیحدہ ہو گیا تو اس نے سوئی دھاگا لے کر اپنے ہاتھوں سے میرے ٹانکے لگانے لگا۔ وہ فٹ بال کا ہر میچ کھیلنے سے پہلے بڑے بھائی کی سفید پالش چرا کر میرا میک اپ کرتا ہے۔ اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کا بات کریں مجھے اس وقت کو جب اس نے اپنے نئے نئے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس کا دوست اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر پی ٹی شوز کی فرمائش کر رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے منہ چومتے ہوئے اس کی فرمائش پوری ہونے کی یقین دہانی کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر اس دن سے لے کر آج تک اس نے اس کے دوست کے گھر جانے نہیں دیا۔ وہ کسی دوست کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے بھی ہے تو میرے ٹانکے کھل جاتے ہیں۔ وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ وہ بہت وفادار ہے۔ اسے میرا ذرا بھی بھر ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ میں اس کی پھٹی ہوئی جرابوں کا بھی رازداں ہوں۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا ہے، بلکہ اب تو محسوس ہونے لگا کہ وہ میرے ٹانکے ٹوٹنے کے خوف سے بہت آہستہ چلنے لگا ہے۔ کھیل کے میدان میں اگر فٹ بال اس کی طرف آتا ہے تو وہ اسے ہٹ لگانے سے بھی گریز کرنے لگا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے۔ کل میری دعا قبول ہو گئی۔ اسے راہ چلتے ہوئے 5 روپے کا نوٹ ملا۔ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ موچی سے میری مرمت کرا سکے۔ مجھے فخر ہے مرمت کے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا مزید 1 سال کے لیے اس کی پھٹی ہوئی جرابوں کو چھپائے رکھوں۔ ارے تو ہم انسانوں کے ہر اچھے برے رازداروں داں ہیں۔ تم ان کو زندگی کے کٹھن سفر کے ساتھی ہیں۔ ہم وہاں بھی انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جہاں انسان کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ موچی کے جوتوں کی پرانی پیٹی سے سر نکال کر ایک بوڑھا بوٹ کہہ رہا تھا۔ وہ اتنا گھس چکا تھا اس کے اصل رنگ کی پہچان ہونا مشکل ہو گئی تھی۔ میں جوانی میں بہت حسین اور دلکش تھا۔ میری چمک کو زندگی کے تجربات نے چاٹ لیا۔ اب میں ایک کتاب کی مانند ہوں۔ میرا پہلا مالک ٹیکسی ڈرائیور تھا جس نے مجھے خریدا۔ دوسرے دن کچھ گنڈوں نے اس سنسان راہ گزر پر گولی مار دی۔ سب کچھ لوٹ کر کی لاش جنگل میں پھینک کر چلے گئے۔ لوٹی ہوئی والی چیزوں میں میں بھی شامل تھا۔ میں اپنے مالک کا خون کا واحد گواہ ہوں۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لٹیرے لوٹی ہوئی چیزوں کی تقسیم پر کیسے جھگڑے، انہوں نے کیسے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ بعد میں ایک لٹیرے کے حصے میں آیا۔ میں نے اسے کبھی چین سے نہ دیکھا۔ مجھے دیکھ کر اسے میرے مالک کا خون یاد آ جاتا۔ اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ آخر ایک دن اس نے تنگ آ کر مجھے ایک دوست کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہاں سے میری ایک اور داستان شروع ہوتی ہے۔ میں تقریباً 20 مرتبہ مسجدوں اور مختلف جگہوں سے چوری ہوا۔ اس طرح مختلف شہر گھوما، مختلف لوگوں کی صحبت میں رہا۔ میری ساری زندگی مختلف انسانوں کے ساتھ گزری ہے جس کا ایک لمحہ میرے جسم پر رقم ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کا دشمن ہے، انسان ناشکرا ہے اور جھوٹا ہے، دغا باز ہے، چور، مکار اور ظالم ہے۔ میں نے اچھے لوگ بہت کم دیکھے۔ ہاں، میرا پہلا مالک ٹیکسی ڈرائیور بہت اچھا تھا۔ محنت کی کمائی سے مجھے خریدا تھا، مگر بیچارے کو کسی کی نظر لگ گئی۔ عید کے دوسرے دن ہی قتل کر دیا گیا۔ ابھی اس بوڑھے جوتے کی بات جاری تھی کہ میرے توجہ ایک بھاری بھرکم فوجی بوٹ نے اپنی طرف کھینچ لی، جس روشن پیشانی گواہی دے رہی تھی کہ اس کے لخت جگر کو اپنی آنکھوں سے کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے۔ توپوں کی آوازوں، گولہ بارود کا دھواں، سالہ سال اس کے بڑے بڑے مضبوط ٹانکوں میں چھپا خاموش نگاہوں سے اپنی سرگزشت بے قرار بیٹھا تھا۔ لیکن اس بوٹ پر فوجی ڈسپلن کا بہت گہرا اثر تھا۔ اس لیے اب تک خاموش تھا، مگر کم گو لوگوں کی طرح اس کی کہانی کا الفاظ کے محتاج نہ تھی، بلکہ خود بخود سمجھ آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ایک بدوضع جوتا اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتے سنتے ہوئے برابر ہنس رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے ہزاروں میل کا طویل اور صبر آزما سفر بھاگ کر طے کیا ہے۔ وہ خود پر جبر کر کے بولنے کی بہت کوشش کرتا، اگر الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر اس کی رال سے ٹپکنے لگے۔ ایسے میں ہر طرف نئے پرانے خطوط کی بو باس پھیل گئی، جس میں لکھنے والوں کے جذبات اور احساسات کی خوشبو کے ساتھ ساتھ ڈاکی کے پسینے کی بو اور سفر کی تھکن بھی نمایاں ہے۔ اچانک موچی کی ضرورت پیش نظر اٹھ کر مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ موچی کا جوتا گلا پھاڑ کر کہنے لگا، میں ایک شخص سے بہت عاجز ہوں۔ جوتوں کو پاؤں میں پہن کر جتنا بھی انہیں گھسیٹا جائے وہ چلتے رہتے ہیں۔ کیوں ازل سے چلتے رہنا ان کی قسمت میں رکھ دیا گیا، لیکن وہ ظلم کبھی برداشت نہیں کرتے۔ لوگ ان سے روزانہ اپنی بیوی کو ماریں پیٹیں۔ ابھی موچی کے جوتوں کا بیان جاری تھا کہ اچانک مجھے اپنے جوتوں کا خیال آیا، جو ابھی تک خاموش سب کچھ سن رہے تھے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک میرا اپنا کردار کسی فلم کے مانند میرے ذہن میں اسکرین پہ گھوم گیا۔ اس سے پہلے میری جوتوں کی دکان کھلتی میں نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔